قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کی ایک رقت آمیز توبہ۔ وہب ابن منبع فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو بڑا سرکش اور نافرمان تھا، اپنی جان پر بڑی زیادتی کرتا تھا، یعنی گناہ کرتا تھا۔ وہ اتنا برا تھا کہ بستی کے لوگ اس سے تنگ آ چکے تھے۔ سب نے مل کر فیصلہ کر لیا کہ اس نوجوان کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ ساری بستی والوں نے اس کے برے کاموں کی وجہ سے اسے بستی سے نکال دیا۔ اس بندے کو شہر کے دروازے پر ویرانے میں موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، میرے اولیاء میں سے ایک ولی کو موت آ گئی ہے، آپ اس کے پاس جائیے اور اس کو غسل دیجیے اور اس کے جنازے کی نماز پڑھیے۔ اور فرمایا کہ جس بندے کے گناہ زیادہ ہوں وہ اس کے جنازے میں شامل ہو جائے، میں اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور اس کو قبر میں دفنا دیجیے، میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں اعلان کروا دیا۔ بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ہر بندہ چاہتا تھا کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے مغفرت کی خوشخبری سن رہے تھے۔ جب لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے اس نوجوان کو پہچان لیا، کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہ تو وہی فاسق ہے جس کو ہم نے اپنی بستی سے نکال دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پر بڑے حیران ہوئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر معاملہ یہ ہے کہ جب اس بندے کو اس ویرانے میں موت آئی، اس نے اپنی دائیں طرف بھی دیکھا اور بائیں طرف بھی دیکھا اور کوئی اپنا قریبی نظر نہیں آیا۔ اس نے اپنے نفس کو غریب دیکھا، اکیلا پایا، ذلیل پایا، دل ٹوٹا ہوا پایا۔ پھر اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا، اللہ، تیرے بندوں میں سے میں ایک بندہ ہوں، شہر سے نکالا گیا ہوں۔ اگر میں جان لوں کہ مجھے عذاب دینے سے آپ کی بادشاہی میں اضافہ ہو جاتا، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو اس سے آپ کی بادشاہی میں کوئی کمی آ جاتی، اے اللہ، میں آپ سے کبھی مغفرت کا سوال نہ کرتا، اور نہیں ہے میری کوئی جائے پناہ اور نہیں کوئی میری امید گاہ مگر تو ہی تو ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ نے یہ آیت نازل کی ہے، انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا بخشنے والا، بڑا رحیم ہوں، میری امید کو تو نہ توڑنا۔ اے موسیٰ، کیا یہ بات مجھے سجتی ہے کہ میں اس کی بات کو رد کر دیتا؟ اور وہ پردیسی تھا اس حال میں، اور اس نے مجھے میرے رحمت کا واسطہ دیا اور میرے سامنے گڑ گڑایا۔ مجھے اپنی عزت کی قسم، اگر وہ پوری دنیا کے گنہگاروں کی بخشش کا سوال کرتا تو میں دنیا کے تمام لوگوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا۔ اے موسیٰ، میں پردیسی کی پناہ گاہ ہوں اور میں ہی اس کا دوست ہوں اور میں ہی اس کا طبیب ہوں اور میں ہی اس پر رحمت کرنے والا ہوں۔ سوچئے
اگر یہ کہ نوجوان اپنے آپ کو اس حال میں دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دعا کی وجہ سے اگر وہ ساری دنیا کے گنہگاروں کی بخشش کا سوال کرتا تو میں تمام دنیا کے گنہگاروں کو معاف کر دیتا۔ جب وہ اتنا کریم ہے تو کیا اتنے بڑے مجمع میں سے اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی ایک کی بھی فریاد کو قبول نہیں فرمائیں گے؟ کوئی تو ایسا مرد ہوگا، کوئی تو ایسی عورت ہوگی جس کے دل سے دعا نکلے گی اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ باقی تمام لوگوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ لہذا آج آپ پکی سچی توبہ کر کے پوری زندگی کے گناہوں کو بخشوا لیجئے، اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے اور ہمیں آئندہ نیکوکاری اور پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔